بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج بہت ہی محترم استادوں کے استاد علامہ قاری ممتاز احمد سعیدی صاحب، جس کا تعلق پنجاب سے ہے اور اسلام آباد میں مقیم ہے، آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور پہلی ملاقات میں ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ کیفے میں، ایک بچہ آیا اپنے وہ جوتے پالش کرنے والا۔ تو اس استاد نے اپنی پہلی ہی ایک ایکشن کے ذریعے مجھے ایک پیغام دیا، آپ کے جوتے اس بچے نے پالش کیے اور جب پالش کر کے جوتے حوالہ کرنے لگا تو آپ نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ لگایا اور ایک حدیث تلاوت فرمائی کہ اللہ محنت کرنے والے ہاتھوں کو پسند کرتا، القاسم حبیب اللہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اس بچے کے چہرے میں جو تبدیلی آئی، جو روشنی آئی، وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ اور پھر مجھے بھی بحثیت ٹیچر ایک خیال آیا، کاش اگر اس کے والدین، اس کے اساتذہ اس کی ارلی ایج پہ، چھوٹی عمر میں اس کے ہاتھ کو چومتا، اس کے پاؤں کو چومتا، اس کے چہرے کو چومتا، اس کو حوصلہ دے کے اسکول کی طرف بھیجتے تو آج اس کے ہاتھ میں برش اور پالش کی بجائے کتاب اور کاپی ہوتی، کمپیوٹر ہوتا اور وہ دنیا کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا۔ تو میں نے اس استاد کے اس ایکشن سے یہی سیکھا ہے کہ اب کم از کم وہ بچہ ہمارے حکمرانوں کی طرح جا کے بھیک نہیں مانگے گا، جتنی بھی تکلیف ہو اپنے انہی ہاتھوں سے، جس پر ایک استاد نے، ایک علامہ نے، ایک عالم نے ہاتھ چوما ہے اور یہ حدیث بتا دیا کہ القاسم حبیب اللہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو یہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں دیکھے گا کہ یہ صرف امریکہ کے بغیر کسی کی مدد کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، تو یہ بچہ کم از کم خود انحصاری کی راہ پر گامزن ہوگا۔ تو اب میں ٹائم نہیں لوں گا، ہم چاہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس میرے معصوم چینل کے ذریعے، ایک نو مولود چینل کے ذریعے، اس محترم اور قابل علامہ عالم دین سے اور ریٹائرڈ استاد سے ہم نوجوان کے لیے پیغام لے لیں، اور وہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص پاکستان کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس کی وزڈم سے، بصیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں بہتری لائیں گے۔ تھینک یو سر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین اور سامعین، ہم ایک ہیں، اولاد آدم ہیں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا کی تخلیق سے ہی پہلے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے جب ارادہ فرمایا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا کو تخلیق کرنے کا، اللہ نے فرمایا میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غیرت کریں گے۔ تو اللہ نے خوب فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ نے پھر فرمایا اذ قالت اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ بات کیا تھی؟ اس کے ذہن میں ایک تکبر سا تھا کہ میں اس سے زیادہ فوقیت رکھتا ہوں، کیونکہ میں نار سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ سجدہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس نے جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا
آج کے بعد تو لعین ہے، تو مردود ہے۔ اس نے کہا چلے آپ نے مجھے لعین اور مردود کر دیا ہے، لیکن میں اولاد آدم کو پھسلاؤں گا، ورگلاؤں گا، برائیوں میں مائل کروں گا۔ تو میرے اللہ نے خوب جواب دیا کہ جب تک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، غلط کاری میں مصروف ہو جاتا ہے، جب بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے گناہوں پہ پشیمان پریشان ہو کر کے، تو پھر اللہ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب التوابین، میں نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور میں نے تم سے محبت بھی کی۔ تو یہ محبت کا پیغام جو ہے، محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے میں اولاد آدم سے، اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم لسانیت سے ہٹ کے، ہم مسلکی بحث سے ہٹ کے، ہم ایک ہیں، ایک اولاد آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقہ میں مت پڑو۔ تو میری آج کی جو میرے محترم کے ساتھ ملاقات ہے، اس ملاقات کے ذریعے انہوں نے مجھے دعوت دی اپنی چینل پہ آنے کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کے لیے دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، اور دعوت اللہ عوام الناس کے لیے آگے پیغام دینا ہم سب کا اہم فریضہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو میرے محترم، تعلیم جو ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول اور گھر کی تربیت، وہ پہلی بات تو یہ ہے وہ والدین سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے محترم اساتذہ کرام ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، میری ان سے بھی انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں۔ سب سے بڑی بات ہے اخلاق کی، کہ جس نوجوان کا اخلاق اچھا ہوگا، اللہ جل شانہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو جب انسان اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ ملتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا دین جو پھیلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت سے، اور صوفیہ بزرگ جنہوں نے انتھک محنت کی ہے، ان میں سب سے پہلے نامی اس میں گرامی لوں گا خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمہ اللہ نور اللہ۔ اور ہم ادھر اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، تو اسلام آباد کے بہت بڑے صوفی بزرگ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہے،
اور بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی سید مہری علی شاہ صاحب ہے۔ وہ گورڑا شریف میں ان کا مزار مبارک ہے۔ در حقیقت یہ گورڑا شریف میں صرف نہیں رہتے، یہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ انسان کی دنیا بدل دیتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے تو اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس سے قبل آپ کی خدمت میں ایک مؤدبانہ شعر کے ساتھ ان کا کلام سناتا ہوں کہ انہوں نے جو محبت کا پیغام دیا ہے، انہوں نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیا۔ انہوں نے ایک اور شعر بڑا محبت کے ساتھ پڑھا، اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینا نے لایا کیوں جھڑیا۔ تو ہمارے صوفی بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنے پیغامات میں جو اہم پیغام دیے ہیں، صوفیہ کے جو پیغام ہوتے ہیں، در حقیقت وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ تو میری نسبت جو ہے وہ ہے ملتان شریف سے۔ ملتان شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام نامی اسم گرامی غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نور اللہ، تو آپ بھی ملتان شریف کے بہت بڑے عاشق رسول اور صوفی بزرگ ہیں۔ تو ان کے جتنا بھی صاحبزادگان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سارے کے سارے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انہوں نے قرآن کی روشنی میں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں تک علم کا پیغام پہنچایا ہے۔ درگاہ شریف میں جب جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی نور کے تجلیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے تجلیات کے مرکز ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ خصوصاً بالخصوص میں جس ہستی کا آخر میں نام لے رہا ہوں وہ سب سے اول ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ ہمارے صوفی بزرگ محبوب سبحانی شہنشاہ لامکانی قندیل نورانی حضرت غوث العظم نام نامی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کے بہت بڑے مقرب ہیں، بلکہ نائب رسول ہے۔ انہوں نے جو محبت کا دین کا پیغام دیا ہے اور اس میں بڑی راز کی باتیں ہیں، اور اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقہ میں مت پڑو۔ تو میرے محترم نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیاں، میں آپ کی خدمت میں ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آج کل الحمدللہ ثم الحمدللہ یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم ہے اور کالجوں میں بھی تعلیم ہے اور سکول میں بھی اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں۔ میری ان سب سے مؤدبانہ گزارش ہے علم کے ساتھ ساتھ ادب، علم کے ساتھ ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے، اور والدین کی فرما برداری بھی ضروری ہے، اور استادہ کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیوں؟ جس میں ادب نہ ہو، جس آنکھ میں حیا نہ ہو،
جس آنکھ میں حیا نہ ہو وہ آنکھ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو تاکہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی بری نظر سے بچ سکے۔ تو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اور یوتھ کے بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، ہم ایک ہیں، اولاد آدم ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک بنایا ہے، اولاد آدم۔ آگے ہمارے تعارف کے لیے قبیلے بنائے، یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ گلگت سے ہے، اور یہ پشاور سے ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، ہم سب ایک ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر 70 سالہ کافر بھی ہے، جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں جن چیزوں سے منع کرتا ہے ہمیں رک جانا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں جس چیزوں کا حکم دیتا ہے ہمیں وہ اپنا لینی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں تھوڑی سی آگے اس بات کو بڑھاؤں گا۔ صبر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں، وادی طیب میں آپ کو آوارہ لڑکوں نے پتھراؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کئی 100 مرتبہ حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ اور ذکر رسول سے غافل ہو جاتے ہیں، تو شیطان ہمارے اوپر بہت بڑے حملے کرتا ہے۔ وہ حملے کیا ہیں؟ ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پختون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے بعد آگے ہم جب گراہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ جب سیاست کو دیکھیں تو آج کل کی یہ سیاست، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے محترم تمام سیاسی حضرات اور تمام سماجی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ ایسے ہیں جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز سامعین و ناظرین، میری آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ علم کے ساتھ ساتھ ادب سیکھیں، والدین کا احترام سیکھیں، اساتذہ کا احترام سیکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے احسان کا بدلہ دو۔ وہ کیا ہے؟ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں
تو ان کی خدمت کرے، خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی راستے سے خطا نہیں پاتا، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ چند روزہ زندگی ہم جو لے کے آئے ہیں، نافائدہ زندگی، اگر ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور مخلوق خدا بھی خوش ہوگی، مخلوق خدا کو نفع پہنچے گا۔ میرا جو آج کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں، اور ہمیں ایک رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، انما مکارم الاخلاق، جو آپ سے عمر میں بڑا ہو اس کا احترام کرے، جو آپ سے عمر کا چھوٹا ہو اس کے ساتھ شفقت اور محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے پیار فرماتے تھے، برابر کی عمر والوں کو ساتھ بٹھاتے تھے، جو آپ سے عمر میں بڑے ہوتے تھے ان کا احترام فرماتے تھے اور تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور خصوصاً بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لاتی تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو بٹھاتے، بلکہ چادر بچھا کے بٹھاتے۔ آج کل ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے انتہائی افسوس لگتا ہے دیکھ کر کہ ایک دوسری کی ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسری کی بہن کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسری کی بیٹیوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ستار العیوب ہوں، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں اور کیا ہے کہ ہم دوسروں کی کیچڑ اچھالی کرتے ہیں؟ جی آج کل ہمارے محترم سیاسی حضرات جو ہیں، میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی چادر کی حفاظت فرمائیں۔ اب جب ایک دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی پہ کیچڑ اچھالیں گے تو ہماری ماں، بہن اور بیٹیوں پہ بھی دوسرا کیچڑ اچھالے گا۔ اس لیے اور میری نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے بھی التماس ہے، اپنے دل کو پاک رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ دل کو پاک کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کو صاف کرتا ہے، جو دلوں کو صاف کرتا ہے، جو دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں نا گناہ کرتے کرتے، جب انسان ذکر کرتا ہے جی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ بڑے مہربان ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب التوابین۔ تو میری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری ہوئی تو میں نے یہ آیہ مبارکہ نقل کی اور غور سے پڑھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہاں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جو گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ صوفیہ کا پیغام بھی یہی ہے، محبت۔ جو محبت ہے ہم اس کو عام کریں، محبت کا پیغام عام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ہی ہمیں محبت کا دیا ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک مؤدبانہ شعر عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اس کی اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قریبیاں۔ تو میری آج کی یہ مختصر سی بات اور مختصر سا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک ہیں
ایک ہیں ہمیں ایک ہی رہنا چاہیے. ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہمارا ملک جو بنا ہے بزرگوں کی کوشش اور کاوش سے. میرے محترم جناب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب شاعر مشرق، میرے محترم جناب عزت مآب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور فاطمہ جناح صاحبہ کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ملک و پاکستان کا جو تحفہ دیا ہے یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے اور جھنڈے کے نیچے ہمیں ایک کر دیا ہے. سبحان اللہ، بے شک. کلمہ گو جو ہیں ہم ایک ہیں اور بھائیوں کی طرح ہیں. تو میری آپ کی خدمت میں بس یہی درخواست ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں. میرے محترم اساتذہ کرام، خصوصاً بالخصوص یونیورسٹی کے اساتذہ کرام اور خصوصاً بالخصوص جو طلباء کرام ہیں، کچھ اساتذہ کرام ایسے ہیں جو بچوں کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کیا ہے. بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے محبت سے پڑھانا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اس کے بعد ہم سب ایک سائے کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے، آج کل جو پرفتن دور جا رہا ہے اس کے بارے میں میں پھر سے گزارش کروں گا میرے محترم جو علی جان صاحب کی طرف سے کہ آج کی جو بات ہے وہ آج کے ملک کے بارے میں کرے. تو میری پھر سے مؤدبانہ گزارش ہوگی تمام مکتبہ فکر کے لیے، تمام اساتذہ کرام کے لیے، تمام نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے اسوہ حسنہ اس پہ ہم چلیں. لسانیت کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو کیچڑ اچھالتے ہیں گالی گلوچ کو چھوڑ دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور راتوں کو سجدے کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاتے ہیں. آئیں ذرا ہم صوفیہ کی تعلیم سے استفادہ لیں. آخر میں محترم جناب علی جان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میری باتیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں جو باتیں کی ہیں، اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کی خدمت میں پھر سے یہی عرض کروں گا کہ ہم ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں. ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ہم مسلمان ایک ہیں. آخر میں شعر عرض کروں گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ایک اور شعر میں آپ کی خدمت میں محبتاً عرض کرتا ہوں، وہ بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اللہ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.